فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ وہ حکم ہو کر آئے گا، یعنی مسیح موعود جب آئے گا تو وہ حکم ہوگا، اس کا فیصلہ منظور کرو، وہ فیصلہ کرنے والا ہوگا، اس کا فیصلہ منظور کرو۔ جن لوگوں کے دل میں شرارت ہوتی ہے وہ چونکہ ماننا نہیں چاہتے، اس لیے بیہودہ حجتیں اور اعتراض پیش کرتے رہتے ہیں۔ مگر وہ یاد رکھیں کہ آخر کا خدا تعالیٰ اپنے وعدے کے موافق زور آور حملوں سے میری سچائی ظاہر کرے گا۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر میں افتراء کرتا تو وہ مجھے فی الفور ہلاک کر دیتا، مگر میرا سارا کاروبار اس کا اپنا کاروبار ہے اور میں اسی کی طرف سے آیا ہوں۔ میری تکذیب اس کی تکذیب ہے، اس لیے وہ خود میری سچائی ظاہر کر دے گا۔ پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ مسیح موعود کی تکذیب اور انکار کا نتیجہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار تک تمہیں لے جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا انکار نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے، کیونکہ جو میری تکذیب کرتا ہے وہ میری تکذیب سے پہلے معاذ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا ٹھہرا لیتا ہے، جبکہ وہ دیکھتا ہے کہ اندرونی اور بیرونی فساد حد سے بڑے ہوئے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے باوجود وعدہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کہ ان کی اصلاح کا کوئی انتظام نہ کیا، جبکہ وہ اس امر پر ظاہر ایمان لاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آیت استخلاف میں وعدہ کیا تھا کہ موسوی سلسلے کی طرح اس محمدی سلسلے میں بھی خلفاء کا سلسلہ قائم کرے گا، مگر اس نے معاذ اللہ اس وعدے کو پورا نہیں کیا، اور اس وقت کوئی خلیفہ اس امت میں نہیں، اور اس وقت کوئی خلیفہ اس امت میں نہیں، اور نہ صرف یہاں تک ہی بلکہ اس بات سے بھی انکار کرنا پڑے گا کہ قرآن شریف نے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیل موسیٰ قرار دیا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے معاذ اللہ، کیونکہ اس سلسلے کی عدم مشابہت اور مماثلت کے لیے ضروری تھا کہ اس 14ویں صدی پر اسی امت میں سے ایک مسیح پیدا ہوتا، اسی طرح پر جیسے موسوی سلسلے میں 14ویں صدی پر ایک مسیح آیا، اور اسی طرح پر قرآن شریف کی اس آیت کو بھی جھٹلانا پڑے گا جو آخرین منہم لما یلحقوا بہم میں ایک آنے والے احمدی بروز کی خبر دیتی ہے، اور اس طرح پر قرآن شریف کی بہت سی آیتیں ہیں جن کی تکذیب لازم آئے گی، بلکہ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن چھوڑنا پڑے گا۔ پھر سوچو کہ کیا میری تکذیب کوئی آسان امر ہے؟ یہ میں از خود نہیں کہتا، خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حق یہی ہے کہ جو مجھے چھوڑے گا اور میری تکذیب کرے گا وہ زبان سے نہ کرے مگر اپنے عمل سے اس نے سارے قرآن کی تکذیب کر دی اور خدا کو چھوڑ دیا۔ اس کی طرف میرے ایک الہام میں بھی اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو کہ انت منی و انا منکا، بے شک آپ فرماتے ہیں کہ بے شک میری تکذیب سے خدا کی تکذیب لازم آتی ہے، اور میرے اقرار سے خدا تعالیٰ کی تصدیق ہوتی ہے، اور اس کی ہستی پر کبھی ایمان پیدا ہوتا ہے، اور پھر میری تکذیب نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے۔ اب کوئی اس سے پہلے کہ میری تکذیب اور انکار کے لیے جرأت کرے ذرا اپنے دل میں سوچے اور اس سے فتویٰ طلب کرے کہ وہ کس کی تکذیب کرتا ہے۔